السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجمیر کے امام صاحب کا قتل کس نے کیا؟ کیا ان کا قتل اسی مدرسوں کے بچے نے کیا؟ اگر اسی مدرسوں کے بچے نے ایسا کیا ہے تو ان کو کیا ضرورت پڑی ایسا قدم اٹھانے کی؟ جب آپ یہ پوری بات جانیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے گے آپ کے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مہینے پہلے ایک خبر آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی کہ اجمیر کی مسجد میں گھس کر امام کی ہتیا کر دی گئی۔ 3 بدماشوں نے لاٹھی ڈنڈے سے دم نکلنے تک پیٹا۔ یہ جو خبر ہے یہ 27 اپریل کو میں نے پڑھی تھی، ہے نا، اور اس پر بڑا ہنگامہ بھی اجمیر میں ہوا تھا کہ بھیا کس نے جو ہے امام صاحب کو مارا، کس نے قتل کیا، اور بہت دن تک جو ہے ہنگامہ ہوا، 8-10 دن تقریباً۔ پولیس کے اوپر بھی دباؤ بہت تھا، پولیس تلاش کرتی رہی کہ آخر ان امام صاحب کو مارنے والا کون تھا، وہ بھی ایسے موقع پر جب الیکشن وغیرہ چل رہے ہیں، ہے نا۔ اور یہ جو امام صاحب تھے یہ اجمیر کے رام گنج تھانہ چھیتر، ہے نا، محمدی مدینہ مسجد کے امام جن کا نام تھا محمد ماہر۔ قریب 3 بجے نقاب پوش بدماشوں نے ان کو مسجد میں گھس کر لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹ کے قتل کر دیا۔ اب اس پہ جو ہے نا پولیس نے بہت تلاش کیا، CCTV فوٹیج وغیرہ تلاش کیے، ہے نا، جتنی بھی چھان بین کرنا تھی کر لی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ سین کیا ہے، کیونکہ ان کی دشمنی کسی سے نہیں تھی، کسی سے لڑائی نہیں تھی، ہے نا۔ اب وہ تقریباً 20 دن کے بعد، ایک ہفتے پہلے یہ خبر سامنے نکل کر آئی کہ ان مولانا کو جو مارنے والے تھے وہ کوئی باہر کے بدماش نہیں تھے، بلکہ وہ بچے جن کو یہ مولانا پڑھایا کرتے تھے مسجد میں، جو بچے مسجد میں ان کے ساتھ رہتے تھے، ان 5-6 بچوں نے مل کر ان مولانا کو قتل کر دیا۔ اب اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اچھا، سین کیا ہوا کہ جس رات میں یہ قتل ہوئے نا، تو بچوں نے ہی جا کے ہنگامہ مچایا تھا محلے میں، آس پڑوس میں، کہ کوئی 3 لوگ آئے اور ایسے کام کر کے چلے گئے، ہمارے مولانا کو مار گئے، ہمارے مولانا کی پٹائی کر گئے۔ جب آس پڑوس کے لوگ آئے تو دیکھا تو خون سے لت پت مولانا پڑے ہوئے ہیں، ان کی نبض کو چیک کیا گیا تو بہرحال ان کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اب اس پر بہت ہنگامہ بھی ہوا، پرشاسن کے اوپر بہت دباؤ بھی پڑا، پولیس نے جو ہے نا پوری کھوج بین کر ڈالی، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ جو بھی CCTV فوٹیج تھے، جتنی بھی ویڈیوز تھیں، ان کو دیکھا گیا تو یہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کون آیا۔ جب دشمنی بھی کسی سے نہیں تھی تو بچوں سے پوچھا جاتا تو بچے بس ایک ہی کہانی سنایا کرتے تھے کہ 3 نقاب پوش آئے ڈنڈا لے کر، اور انہوں نے مار کر ڈنڈے سے پٹائی کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ 3 لوگ کہاں سے آئے، ہے نا۔ جو شہر کے CCTV فوٹیج تھے ان کو بھی تلاش کیا گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پھر پولیس کی جو شک کی سوئی ہے وہ بچوں پر ہی ایک مرتبہ دوبارہ پھر پہنچی کہ ان بچوں سے ہی تھوڑا سا گھما کے سختی کے ساتھ اور الگ الگ سوال سب سے کیے جائیں۔ تو ایک کاؤنسلر کو بلایا گیا، اور کاؤنسلر کے ذریعے جو اس فیلڈ کے جو ماہر ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے پھر بچوں سے الگ الگ پوچھ تاچھ کی گئی، سختی بھی دکھائی گئی، اور ہوشیاری کے ساتھ جب یہ کام کیا گیا تو بچے تھوڑا سا سمجھ گئے کہ اب نہیں بتایا تو کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تو پھر اس میں سے کچھ بچوں نے سچائی قبولی، پھر اس میں بچوں نے بتایا، وہ رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے۔ بچوں نے بتایا کہ مولانا اصل میں ہمارے ساتھ وہ غلط کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم سب بچوں نے پلان بنایا اور ان کو نیند کی گولی رائتے میں ڈال کر رائتہ ان کو دیا، اور اس رائتے کو پینے کے بعد جب یہ بے ہوش ہو گئے مولانا ماہر، تو پھر ڈنڈے سے ان کو قتل کر دیا۔ اور ہم ہی بچوں نے جا کے محلے میں شور مچایا کہ مولانا کو کوئی مار گیا۔ تو پھر یہ پوری کہانی بچوں کی رچی ہوئی تھی۔ اب یہ کیس کا خلاصہ ہو گیا۔ بہرحال بچوں کو جو ہے نا، وہ جو بچوں کو حراست میں رکھنے کا جو جگہ ہوتی ہے وہاں لے جایا گیا ہے۔
لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اگر ایسا غلط ہوا، واللہ عالم کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اب یہ تو اللہ بہتر جانے، کیونکہ کوئی پروف نہیں ہے، بس صرف بچوں نے بتایا ہے تو اس کے بیس پر یہ کہا جا رہا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ مولانا کے جب موبائل کی ہسٹری کو چیک کیا گیا تو اس میں بھی یہی ساری چیزیں ملی، اور بچوں نے بتایا کہ اشلیل حرکتیں یہ مولانا ان بچوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، کیونکہ یہ بچے پڑھنے کے لیے جو ہے نا مسجد میں ہی سوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 10-12 سال کے 15 سال کے۔ تو جب یہ بچے پریشان ہو گئے ان حرکتوں سے تو پھر بچوں نے مل کر پوری یہ پلاننگ کی اور پوری ایک کہانی رچی، اور پوری پلاننگ رچنے کے بعد مولانا کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا اور جا کر یہ کہانی لوگوں میں بیان کر دی۔ اب جب یہ پولیس نے خلاصہ کیا ہے تو تھوڑا سا ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ آخر کیوں جب بچوں کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو بچے اپنے ماں باپ کو کیوں بتانے کی ہمت نہیں رکھ پاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، حالانکہ ہمیں اپنے بچوں کو ڈیل اس انداز میں کرنا چاہیے کہ جب بھی بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہو، بچپن سے ہی ہم بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا دیکھو یہ غلط ہوتا ہے، یہ صحیح ہوتا ہے، بیٹا دیکھو جب غلط تمہارے ساتھ ہو تو تمہیں اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے بتانا ہے، بیٹا جب تمہارے ساتھ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے نا، یہ رانگ ٹچ ہے، یہ بیڈ ٹچ ہے، بیٹا یہ ایسے کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بہت غلط ہے، فوراً اپنے گھر پہ جا کے انفارم کرو۔ یہ ہم بچپن سے ہی بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے ہیں؟ بلکہ غلط چیزیں سکھانا تو دور ہے، بچے کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو پہلی چیز تو ہمیں بچوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو جب بھی کچھ لگے ایسی بات تو بچے فوراً اپنے گھر پر آ کر بتائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر، یعنی ابھی پڑھائی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، بہت بڑی پڑھائی شروع نہیں ہوئی ہے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ ناظرہ پڑھ رہا ہے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ ابھی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، تو مسجد میں مدرسوں میں چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی نظر میں بچہ جتنا رہے نا آج کل کے فتنوں کے ٹائم میں اتنا بیسٹ ہے، تو بچوں کو چھوڑنے کی مدرسے میں مسجد میں کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہو بچے کو مدرسے اور مسجد میں چھوڑنے کے بعد؟ جتنا آپ اپنے بچے کی کیئر کر سکتے ہو نا، سامنے والا نہیں کر سکتا۔ کون کس دماغ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کس ذہنیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نہیں کہہ سکتے ہم۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی لیے دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے غیر ذمہ داری کے ساتھ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ 15 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے بچے مدرسوں میں رہ رہے ہیں، مدرسوں میں سو رہے ہیں۔ بھائی آپ پڑھانے بھیجو اور بچہ پڑھنے کے بعد واپس آپ کے گھر آ جائے۔ اس فتنے کے زمانے میں اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑنا چھوٹی چھوٹی عمر میں یہ درست نہیں ہے۔ جو بنیادی تعلیم ہے وہ بچوں کو آپ اپنے گھر دلاؤ، جب بچہ بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اس کے بعد پھر پڑھنے کے لیے باہر بھیجو۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ بچوں پر پینی نظر رکھو اور بچوں سے وقتاً فوقتاً پوچھنا چاہیے کہ بیٹا کیسا چل رہا ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں پر ایسا اپنی، کہتے ہیں نا وہ باپ ہے تو باپ کا دبدبہ بچوں پر اتنا ہے کہ بچے بیچارے کچھ بول نہیں پا رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، سہمے رہ رہے ہیں، بچہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے اپنے گھر والوں سے۔ اس طرح کا رویہ یہ بچوں کے ساتھ بہت غلط ہے۔ اب ان بچوں نے جو یہ سازش رچی، کیوں رچی؟ کیونکہ ان کے دل کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کو یہ لگا کہ بھئی ہماری پرابلم تو کوئی سالو کر ہی نہیں سکتا ہے، اسی لیے ہم خود ہی مل کے یہ کر دیتے ہیں، جو ان کو ٹھیک لگا انہوں نے کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آخر اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آج کل کے مسجد کے ذمہ داران سے کہ بھائی دیکھو، اپنی مسجدوں میں کیمرے لگواؤ، مدرسے چل رہے ہیں کیمرہ لگاؤ۔ ضروری نہیں ہے داڑھی ٹوپی میں جو ہو، ہر فیلڈ میں خراب لوگ ہوتے ہیں، لیکن دینی لائن میں اگر ایسے خراب لوگ ظاہر ہوتے ہیں نا تو اس سے دین پر لوگ زیادہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ ہر لائن میں خراب لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب داڑھی ٹوپی والا ہوتا ہے تو پھر اس کو ایسے اچھالا جاتا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو اس ٹائپ کے سارے ہی لوگ غلط ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے مسجد میں، مدرسے میں کیمرے لگوائے جائیں تاکہ کوئی بھی غلط حرکت نہ ہو سکے۔ اور اس میں ایک بڑا ہاتھ جو ہے وہ مسجد کے ذمہ داران کا بھی ہے۔ بھائی آپ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ کی مسجد کے امام صاحب پڑھاتے ہیں اور بھی استاذ پڑھاتے ہیں، تو آپ کو فکر ہونا چاہیے کہ بچے ان کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں۔ آپ کی چیل جیسی نظر اپنے مسجد کے، مدرسے اور مکتب پر ہونا چاہیے۔
کوئی بھی چیز اگر تھوڑی شک والی لگ رہی ہے فوراً اس پر ایکشن لیا جائے. ہم اس میں بالکل ڈھیلے ہیں. بچے کب آ رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے مسجد میں ہمیں پتہ نہیں, مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہوا. اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرمائے. یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں پر جو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہیں وہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے. اور آپ اس سلسلے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی ایم قاسمی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ہمیں بچوں کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے. جتنی ہم ان کی کیئر کر سکتے ہیں اور کوئی ان کی اتنی زیادہ اچھے سے کیئر نہیں کر سکتا ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی تعلیم بھی دینی چاہیے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو بچے سب سے پہلے ان کے ماں باپ کو آ کر کوئی بھی اگر بات ہے تو وہ بتائے. بہرحال امام صاحب نے بچوں کے ساتھ کیا وہ غلط کیا اور بچوں نے بھی غلط قدم اٹھایا. ہمیں اپنے بچوں کو صحیح غلط کی تعلیم ضرور دینی چاہیے جس سے یہ ایسے جو معاملے ہیں وہ نہ ہو. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.